وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج ذکر ہوگا ان کے دست و بازو کا، ان کی مبارک انگلیوں کا۔ کتابوں میں، احادیث، سیرت اور دیگر کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں، انگلیاں، بازو، ہاتھ کی پشت بہت نرم اور ایسا نہیں چبھنے والی بلکہ پرگوشت، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بہت خوشبودار، قدرتی طور پر اتنی خوشبو کہ جو کوئی مصافحہ کر لیتا تھا دن بھر اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو جاتی نہیں تھی، وہ اپنے ہاتھ سے خوشبو پاتا تھا۔ گاؤں، چھوٹی چھوٹے علاقوں میں یہ تھا، پہلے بڑوں میں بھی تھا، اب تو بہت کم ہو گیا کہ مسجد سے جب نمازی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے بہن بھائی گود میں اٹھا کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ نمازی دعا دیتے جاتے ہیں، ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا تھا، اب کہیں کہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لاتے تو بچیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر کھڑی ہوتی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پر، کسی کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ جس پر ہاتھ پھیرتے تھے اس بچے کے چہرے میں چمک آ جاتی تھی، اس میں خوشبو آ جاتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ہر ایک کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے رخسار پر بھی، گال پر بھی آپ نے ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں تو میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی کہ آپ نے گویا اپنا ہاتھ کسی خوشبو کی بوتل سے نکالا ہو، یعنی اس قدر خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی تھی۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں تیزابیت کی وجہ سے ہاتھ میں پسینہ آ جائے، ہم تو آج کل ویسے ہی جراثیم کا ہی ذکر سن کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ شاید اس وجہ سے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے، ہاتھ میں لاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں۔ حالانکہ یہ سلام اور مصافحہ یہ تو محبت کی چابیاں ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو دونوں جب ہاتھ ملا کر ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سینے میں کینہ نہیں رہتا، محبت بڑھتی ہے، مگر ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ بخاری میں حدیث موجود، یہ جو میں نے پہلی سنائی جابر بن سمرہ، یہ مسلم شریف میں، اب جو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم سے مراد سلک اور دیبا، بہت ہی زیادہ جس کو سافٹ کہیں آپ، یعنی ان دونوں جو آپ کے ہاں کہ ریشم بہت نرم ہوتا ہے، دیبا اس سے زیادہ نرم، ان دونوں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہیں پایا، اور نہ کسی دنیا کی خوشبو، مشک و عنبر وغیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے برابر، بڑھنا تو دور کی بات، برابر بھی نہیں پایا۔
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مصافحہ کیا، جب بھی یا میرا بدن آپ سے لگتا یعنی گلے ملنا تو میں اس کا اثر بعد میں بھی دیر تک پاتا، کس طرح کہ مجھے خوشبو آتی رہتی۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے، تو میں نے بھی آپ کا ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ مرد کے ہاتھ کے لیے عام تصور یہ ہے کہ اس میں سختی ہو، اور عورت کے حوالے سے کہ جی اس کا ہاتھ نرم، یہ عام لوگوں میں ایک تاثر، مگر یاد رہے کہ نبی کی جب بات آئے گی تو پھر یہ قاعدہ قانون ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کتنی قوت دی تھی وہ ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، مگر یہ ویسے کہ قدرتی طور پر اتنے نرم، ٹھنڈے اور خوشبودار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اب ان ہاتھوں کی برکات، پہلی برکت تو یہ کہ مسند احمد میں حدیث موجود، بخاری اور مسلم میں بھی موجود، فرمایا مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ یہ ان ہاتھوں کی برکت، اتی تو مفاتیح کل شیء، مجھے ہر شے کی چابی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، خود فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی ایک تو یہ برکت کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے سرخ و سفید خزانوں کی چابیاں اور تمام ان کو برکات عطا فرمائیں۔ ان ہاتھوں میں قوت کتنی تھی؟ واقعہ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور آپ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ میں کافروں نے 360 مورتیاں بت رکھے ہوئے تھے اور بڑی مضبوطی سے ان کی جڑیں اس میں گڑی ہوئی تھیں دیوار میں کہ وہ ہل نہ سکے، ان کو گڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ اتنے سختی سے یعنی ان کو آج کہتے ہیں نا جیسے کنکریٹ کر دینا، کہ یعنی کو کدال چلائے اور بڑا ہتھیار چلائے تو بھی وہ نہ ٹوٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نازک سی چھڑی عصا مبارک تھی، آپ ہلکا سا جس بت کو لگاتے وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا۔ آپ فرماتے جاتے جا الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بجھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں اور چھڑی لگاتے ہیں تو جس کو دوسرے بڑے ہتھیار سے نہیں توڑ پاتے تھے، آپ کے ہاتھ کی وہ قوت، یعنی یہ بھی میں نے آپ کو ایک جلوہ بتایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرماتا ہے۔ کتنی آیتیں گواہ، بیعت والی آیت، قتال والی آیت۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف رمی فرمائی، رمی کا مطلب کنکر پھینکنا، تو حضور رمی فرما رہے ہیں، سب کو لگ رہے ہیں اور جس کو لگ رہے ہیں اس کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی قوت، میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت جعیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہقی میں روایت موجود، خصائص کبریٰ میں موجود، کہ میں ایک غزوہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میری گھوڑی جس پر میں سوار تھا وہ بہت دبلی پتلی اور کمزور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہوں تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یہ جو سواری ہے میری کمزور ہے، لاغر ہے، دبلی ہے اور یہ ہمت نہیں اس میں کہ وہ ساتھ دے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور پر اس چھڑی سے ضرب لگائی اور فرمایا اے اللہ اس جویل کے لیے اس میں برکت فرما. حضرت جویل فرماتے ہیں ابھی چھڑی ہلکی سی ضرب لگنے کی دیر تھی، وہ لاغر کمزور دبلی پتلی گھوڑی ایسی تیز ہو گئی کہ مجھ سے وہ تھامی نہیں جاتی تھی، میں اس کی لگام نہیں پکڑ پاتا تھا، اور اس سے اتنی اولاد ہوئی کہ میں نے اس زمانے میں ہزاروں کمائے. صرف ہلکی سی ضرب اس ہاتھ سے لگ رہی ہے، کیوں کہ وہ حقیقت میں اللہ تعالی کا ہاتھ ہے. ویسے کوئی آپ کہیں کہ جی غذا اندر گئی ہو، ٹونک دیا ہو، کوئی مسالہ بنا کے کھلایا تو اس کے اندر قوت آئی، یہاں صرف ہلکی سی ضرب لگ رہی ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا. اور میں آپ کو معجزے کی تعریف شروع میں بتا چکا ہوں عادت کے خلاف، یعنی بظاہر سمجھ نہیں آ رہی ہے، عقل عاجز ہے اور وہ کام ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہاتھ میں کتنی برکات تھیں، آئیے اس حوالے سے میں آپ کو اور واقعات بھی سناتا ہوں. یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا، لیکن میں جس حوالے سے سنا رہا ہوں حدیبیہ. جو لوگ جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حدود حرم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے بائیں طرف یہ علاقہ حدیبیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 1500 صحابہ کمپینینز تشریف فرما ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، جانوروں کو پلانا، وضو کرنا، غسل کرنا تو دور کی بات، ہمارے پاس اپنے پینے کے لیے بھی پانی نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرماتے کہ تم لوگ اتنی تعداد میں ہو چاروں طرف پھیل جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہیں سے پانی ڈھونڈو. نہیں، ایسا نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اتنی تعداد میں ہو کنواں کھود لو پانی نکل آئے گا، میرے لیے بھی لانا تھوڑا سا، ایسا بھی نہیں فرمایا. وہ آ کر عرض کر رہے ہیں حضور پانی نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس کوئی برتن ہے بڑا؟ وہ گئے اور جو بھی بڑا برتن تھا وہ لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے ہیں، وہ ہاتھ جس کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ فرماتا ہے. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، اس برتن میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. جیسے چشموں سے پانی پھوٹتا ہے حضور کی مبارک انگلیوں سے وہ چشمے جاری ہوئے. حضور نے فرمایا جس جس کو پانی چاہیے لے لو. 1500 صحابہ ہیں، ریگستان، لازمی بات ہے پینے کے لیے. ہمارے ہاں تو اب چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، ان کو کتنی دیر سے پیاس ہوگی، پیا ہوگا. جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، جس جس کے پاس برتن تھے مشکیزے تھے وہ بھرے، جانوروں کو پلایا. پانی ختم نہیں ہو رہا. صحابی آ کر یہ بات سنا رہے ہیں دوسروں کو. انہوں نے پوچھا قیل کم کنتم، تم کتنے تھے؟ کہ تھے تو 1500، اگر 15 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا. مبارک ہاتھوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ لکڑی جو ان کے ہاتھ میں عصا لاٹھی، وہ پتھر پہ مارتے تو اس سے چشمہ جاری ہوتا. آپ کہیں گے چشمے تو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. وہ بڑی شان والے رسول، ضرب مار رہے چشمہ، مگر یہاں تو ہاتھوں سے انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. یہ یقیناً آب کوثر، انا اعطیناک الکوثر،
کیونکہ آتینا ماضی دے دیا ہے آپ کو کوثر، تو صاحب کوثر نے اپنے ہاتھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا. کتنے بھی سیراب ہوتے اس جیسا پانی بھی کائنات میں نہیں ہو سکتا جو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا. یہ انگلیوں کا بڑا پیارا معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابن عساکر اور مدائنی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا کہ اسید بن ایاس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے چہرے پر اور سینہ مبارک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کا چہرہ اور سینہ اس قدر روشن ہو گیا کہ وہ اندھیری کوٹھری میں جاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی. صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں، کھال پہ ہاتھ لگا ہے، وہ بھی جسم ہے، جس پر لگایا وہ بھی جسم ہے، مگر کچھ فرق تو ہے نا. ایک ہاتھ کون سا ہے؟ بظاہر آپ وہ بھی کہیں گے مٹی سے بنا ہوا جسم، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں کمال کتنا رکھا ہے کہ پھیرتے ہیں اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ وہ اندھیرے میں جاتے ہیں تو وہاں روشنی ہو جاتی ہے. اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کو کتنا کمال عطا کیا تھا. بظاہر ہاتھ میں وہ روشنی ایسی محسوس نہیں ہو رہی کہ جیسے بلب ہو یا اس میں کوئی چراغ ہو، لیکن چہرے میں منتقل ہو رہی ہے کیونکہ وہ سراپا نور بھی تو ہے، تو نورانیت منتقل ہو رہی ہے. اب ان کے چہرے کے اندر کوئی لائٹ نہیں تھی جسے باہر نکال دیا، صرف دست مبارک پھیرا ہے. تو جس کو پھیر رہے ہیں جب اس میں اتنی چمک ہے، خود ان کے اپنے چہرہ اقدس میں کتنی چمک ہوگی، کتنا نور ہوگا، کتنا اثر ہوگا، اس سے اندازہ کر لیجئے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عتیق یا عتیق، ابو رافع جو ایک یہودی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا تھا، اس سے ان کا مقابلہ ہوا، قتل کر کے اس کے اونچے مکان سے اترنے لگے تو زینے سے سیڑھی سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی. کاف گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک پنڈلی کہتے ہیں، وہ ٹوٹ گئی. گرم گرم پنڈلی تھی، اندر ہڈی، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جسم کا کیا حال ہوتا ہے. انہوں نے اپنے سر سے دستار پگڑی اتاری اور اس کو باندھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا بیان کیا کہ اس طرح ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا پاؤں پھیلاؤ. انہوں نے پاؤں پھیلا دیا. فرماتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، جس جگہ پنڈلی ٹوٹی ہے اندر ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کی وجہ سے اندر کی کیا کیفیت، اوپر سے ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، میرے جسم میں نہ تو کوئی درد تھا نہ تکلیف تھی. وہ پنڈلی ایسی درست ہوئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی، اور مجھے اس میں پوری قوت کا احساس، ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ہو کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ تھی. وہ کیسے ہاتھ تھے، وہ کیسے پیارے ہاتھ تھے جن کی یہ برکات، یہ بیان مبارک ہاتھوں کا، بازو کا، ان مبارک انگلیوں کا جاری ہے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.